بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بے نامہ مکان کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کے کنٹینٹس کیا ہوتے ہیں، یہ کس طرح تحریر کی جاتی ہے۔ اس کو انگلش میں سیل ڈیڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایگریمنٹ ٹو سیل نہیں ہے بلکہ سیل ڈیڈ ہے۔ ایگریمنٹ ٹو سیل میں ہم صرف اقرار کرتے ہیں، دو پارٹیز اقرار کرتی ہیں کہ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو، دوسری فریق کو اتنی اماؤنٹ میں یہ سیل کر دیا اور ایز اے بیانہ اتنی اماؤنٹ وصول کی۔ بقایا پیمنٹ تب ہوگی جب رجسٹری کروائیں گے، یعنی اسی ٹائم پیمنٹ ادا کریں گے اور رجسٹری کروائی جائے گی۔ تو جب یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ رجسٹری ہے، یہ ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اس میں تمام جو اماؤنٹ وہ کلیئر ہو جائے تو تب یہ ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے اوپر آپ نے 3 کتاب سٹامپ مالیتی لکھنے ہیں، جتنی بھی مالیت کے سٹامپ پیپر ہوں، کیونکہ آج کل 3 سٹامپ پیپر آ رہے ہیں، بینک آف پنجاب جاری کرتی ہے۔ پہلے پیپر پہ تمام مالیت لکھی جاتی ہے، جتنے بھی مالیت کے سٹامپ پیپر ہوں گے۔ 2 پیپر ایکسٹرا دیے جاتے ہیں جو ہوتے یلو پیجز ہی ہیں، لیکن وہ ایز ایکسٹرا ہوتے ہیں، اماؤنٹ پہلے پہ ہی درج ہوتی ہے۔ بے نامہ مکان لکھا ہے، اس کی جو ہیڈنگ ہے، اس کے بعد کتنی رقبے پر محیط ہے یہ مکان، 5 مرلے لکھا، واقعہ کہاں ہے اس کا تفصیل ساری لکھی۔ قیمت طے زمین، اب یہ جو طے زمین کی قیمت ہے یہ گورنمنٹ ریٹ کے حساب سے ہے، فی مرلے کے حساب سے ہوتی ہے، ہر ایریا کی اپنا ریٹ ہوتا ہے۔ ریٹ لکھنے کے بعد مثال کے طور پر 1 مرلے کا 1 لاکھ روپے ریٹ تھا اس علاقے میں، پنڈوڑا میں، آف دی روڈ، اور یہ اگر آف دی روڈ ہے تو 1 لاکھ روپے مرلہ ہے تو 5 کے 5 لاکھ ہو گئے، اور قیمت زمین جو ملبہ ہے یہ بھی سرکاری ریٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل لکھنے کے بعد ان کو پلس کر دیا اور جتنی ہوئی تو کل مالیتی یہاں پہ لکھ دی۔ اب یہ جو مالیت ہے یہ وہ مالیت نہیں ہے کہ جتنی اماؤنٹ میں آپ نے سیل کیا یا کسی بھی شخص نے کسی دوسرے شخص کو سیل کیا، بلکہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو گورنمنٹ ریٹ کے حساب سے ہوتی ہے، اور اسی ریٹ پہ یہ سٹامپ پیپر کے لیے اپلائی کیے جاتے ہیں۔ بحق لکھا، جو پرچیزر ہے اس کا نام آگے ولی تھا۔ یہ صرف انٹروڈکشن ہے، ڈیٹیل اس کی 2nd پیج پہ آئے گی اور 3rd پیج پہ۔ پہلے پیج پہ آپ نے اس کا جو سیلر ہے اس کا نام ولیت اور ایڈریس بھی لکھ دیں، تب بھی نام کوئی مسئلہ نہیں، اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دیا، اور اس کا نیچے لکھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ سیلر ہے، واہب ہے۔ واہب تو نہیں ہوگا کیونکہ واہب تو گفٹ میں ہوتا ہے، یہ سیل ڈیڈ ہے اس لیے یہ سیلر ہوگا، بایا جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اب یہ جو لکھا ہے بذات ہی و نیز مختار عام، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا اپنا شیئر بھی ہے اس پراپرٹی میں، اور مختار عام بھی مقرر ہے دوسروں کی جانب سے جن کا بھی شیئر ہے اس پراپرٹی میں، ان کے شیئر بھی سیل کرے گا، اپنا بھی شیئر سیل کرے گا۔ تو اب اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ 2 گواہوں کے نام ولیت اور آئی ڈی کارڈ نمبر آگے۔ اب یہاں پہ جب سٹارٹ کریں گے تو یہ لکھتے ہیں کہ میں مسمی اسم سے نکلا ہے، نام لکھا، جو بھی نام ہے جو سیل کر رہا ہے اس وقت، جس کا اپنا بھی شیئر ہے اور مختار عام بھی ہے۔ اب ود ان بریکٹ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا شیئر بھی ہے بذاتی ہی و نیز مختار عام، اور مختار عام بھی مقرر ہے، یعنی اس ڈاکومنٹ کے تحت اس کو اختیارات ہیں کہ وہ ان کے خالدہ کے، ناصر کے شیئرز کو سیل کر سکے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ اب یہ کہ ایک عدد مکان، تعمیر شدہ مکان کی تفصیل لکھی، اس کا کھیوٹ، خطونی، خسرہ اور تعدادی لکھا، مرلے لکھا، اور اس کا حدود اربہ لکھا۔ حدود اربہ لکھنے کے بعد من مکر بایا، یعنی میرے، مکر ہوتا ہے اقرار کرنے والا، وعدہ کرنے والا، من مکر بایا، بایا ہوتا ہے سیلر، وہ مختار دہندگان مذکوران، یعنی جو اوپر ذکر کیا گیا ہے جن کا مختار دہندگان کون تھے، جو 3-4 اشخاص تھے، کہ والد مسمی محمد صادق۔ اب اس کا مطلب ہے جو بیچنے والا ہے اور جنہوں نے اختیار دیا بیچنے والے کو، یہ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ ان کے والد محمد صادق کا مملوکہ ہوتا ہے ملکیت میں اور مقبوضہ ہوتا ہے قبضے میں۔ ملکیت میں بھی تھا، قبضے میں بھی تھا۔ کس ڈاکومنٹ کے تحت تھا؟ جو انہوں نے پرچیز کی، اس بے نامہ، یہ بھی سیل ڈیڈ تھی، اس کے نمبر آ گیا، تمام ڈیٹیل آ گئی۔ انتقال ہوا تھا تو انتقال نمبر آ گیا۔ اب یہ شخص فوت ہو گیا تھا، یہ محمد صادق اس طرح کو فوت ہو گیا، تو ان کے وفات کے بعد یہ جو سیل کر رہا ہے یا جو مختار دہندگان ہیں یہ متوفی کے وارثان قرار پائے۔ کیسے قرار پائے؟ ویسے تو ہیں ہی ہیں شرعی، لیکن یہاں پہ چونکہ ایک اتھینٹسٹی کے لیے ایک جو لیگل ڈاکومنٹ ہے وہ ریکوائر کیا جاتا ہے، جو کہ سول سوٹ فائل ہوتا ہے عدالت میں، اور عدالت فیصلہ کرتی ہے
کہ ٹھیک ہے یہ متوفی کے وارثان ہیں۔ عدالت نے فیصلہ مرخہ 23/10/2018 کو صادر فرمایا۔ اب دیکھتے ہیں جی مختار دہند، اب یہ تفصیل بتا رہے ہیں کہ مجھے مختار دہندگان نے اپنے اپنے حصے کی حد تک مختار عام مقرر کیا۔ مختار عام ہوتا ہے وہ شخص جس کو اختیار دیا گیا ہو۔ مختار نامہ عام ہوتا ہے ڈاکومنٹ جس ڈاکومنٹ کے تحت مختار عام مقرر کیا گیا ہو۔ تو اب یہ لکھا ہوا ہے بروئے مختار نامہ عام، اس ڈاکومنٹ اس رجسٹرڈ نمبر جو رجسٹرڈ ہوا تھا کہاں پہ، سب رجسٹرار کے پاس، یہ ساری ڈیٹیل لکھ دی، اس تاریخ کو ہوا تھا 22/11 کو، مجھے انہوں نے مختار عام مقرر کیا اور اختیارات دیے۔ اختیار تو ظاہر بات اس میں لکھے ہوتے ہیں سارے جو اختیارات ہوں، اس میں سیل کا بھی اختیار ہوگا۔ اب یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ ضرور لکھنی ہیں کہ مختار دہندگان ابھی تک زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، اور جو مختار نامہ عام ہے جو ڈاکومنٹ ہے وہ ابھی تک ویلڈ ہے اور منسوخ نہیں کیا گیا۔ اگر مختار دہندگان میں سے کوئی ایک شخص فوت ہو جاتا ہے یا سارے فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے جو شیئرز ہیں وہ سیل نہیں کر سکتا یہ بیچنے والا۔ اسی طرح اگر انہوں نے اس کو ریووک کروا دیا ہے یا ابطال کروا دیا ہے، منسوخ کروا دیا ہے مختار نامہ عام کو، تو بھی یہ جو سیلر ہے یہ ان کے شیئرز کو فروخت نہیں کر سکتا۔ آگے جو پینٹ لائن ہے کہ کوئی اسٹے آرڈر جاری نہیں ہوا، کوئی قانونی نقص نہیں ہے، ضمانت بھی نہیں دی گئی، آکشن نہیں کیا گیا، کرکی کہتے ہیں آکشن کو، رہن آپ کو ہوتا ہے مورٹگیج کہتے ہیں انگلش میں، پتہ ہونا چاہیے، سکھ میں قانونی لیگل ڈیفیکٹ ہو گیا، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اور مجھے بحیثیت حصہ دار، مالک اور مختار عام، یعنی میں حصہ دار بھی ہوں اور مختار عام بھی ہوں، مجھے اختیار ہیں کہ میں اس کو فروخت کر سکوں، اور مجھے کوئی امر مانی نہ ہے اس کے انتقال کرنے میں، اس کو منتقل کرنے میں۔ مانے ہوتا ہے منع کرنا، کوئی امر مانے یعنی منع نہیں کرتا۔ بقائمی ہوش و حواس خمسہ ہوتا ہے 5 سینسز، بلا جبر و اکراہ غیر، کسی دیگر کے غیر کے جبر کیے بغیر، یعنی کسی نے مجھ پر جبر نہیں کیا، برضا میں اپنی رضامندی سے کر رہا ہوں، ورغبت کسی نے مجھے راغب نہیں کیا۔ مکان مذکورہ بالا، اس مکان کو میں، اور جو بھی اس میں تعمیرات ہوئی ہیں، اس میں جو کنیکشنز انسٹالڈ ہیں، تمام چیزیں میں پرچیزر کو فروخت کر رہا ہوں۔ کتنے میں؟ 14 لاکھ روپے میں۔ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو سرکاری ہے، اس میں اصل میں فروخت نہیں ہوتا۔ اصل میں آپ کا جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے جو اس سے قبل تحریر کیا جاتا ہے، اس میں تمام ڈیٹیل ہوتی ہے جو آپ کا میوچل ہوتا ہے، تو اس پہ صحیح لکھی ہوتی ہے، یہ سرکاری ریٹ کے مطابق لکھی جاتی ہے اماؤنٹ۔ کس کے حق میں سیل کر دیا؟ نام آ گیا، ولید آ گیا، ایڈریس آ گیا۔ یہاں پہ لکھا بے قطعی ودامی، ہمیشہ کے لیے اس کو فروخت کر دیا۔ آئی ڈی کارڈ نمبر بھی ضرور لکھنا ہے اپنے پرچیزر کا، اور نام، ولید، ایڈریس بھی۔ قبضہ بھی ہینڈ اوور کر دیا مشتری کے، پرچیزر کے، پیمنٹ وصول پا لی، کچھ بھی بقایا وظیمہ مشتری نہ رہا ہے۔ جو حق حقوق مجھے آج تک حاصل ہیں یا آئندہ ہوں گے، میں تمام سے دستبردار ہو رہا ہوں، اب یہ مشتری کے ہی ہوں گے تمام حق حقوق، کیونکہ میں نے پیمنٹ وصول کر لی، سیلر کہہ رہا ہے۔ اب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر پرچیزر کا نام انکارپوریٹ یعنی اندراج کروانا مقصود ہو تو اس رجسٹری کی بیس پر وہ کروا سکتا ہے، مجھے یا میرے وارثان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس نے جو پرچیز کیا مکان، اس میں بجلی کے، گیس کے، پانی کے کنیکشن نصب ہوں گے تو وہ اسی سیلر کے نام پہ ہوں گے۔ اب اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کروانا ہے تو یہ رجسٹری کی ضرورت پڑے گی، اور متعلقہ محکمے میں جائے گا، ان کو بتائے گا کہ میں مالک بن گیا ہوں، تو اپنے ایک پراپر پروسیجر کے تحت وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیے جائیں گے کنیکشنز۔ اب یہ جو لائن ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے پرچیزر کو، چاہے تو کوئی دیگر دعوے دار آ جاتا ہے، کہتا ہے جی یہ میرا مکان تھا، یہ تو ان کا مکان تھا ہی نہیں جنہوں نے آپ کو بیچا ہے، اور آپ قبضہ خالی کریں، اور مثال کے طور پہ قبضہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، یا کوئی بھی آپ کو مالی نقصان ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کے تحت جو اپنے پیمنٹ ادا کی اس سے ریلیٹڈ، تو جو سیلر ہے وہ آپ کو تمام اماؤنٹ واپس کرے گا اور کاسٹ بھی ادا کرے گا۔ یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں زر بے لکھا ہوا ہے، یہ زر بے وہ ہرجہ و خرچہ، زر بے تو ہوگی جو سیل اماؤنٹ ہے جو آپ نے دی، اور ہرجہ و خرچہ جو دیگر اس میں کاسٹ آتی ہے، آپ مثال کے طور پر لیگل پروسیڈنگز کرتے ہیں اس کے خلاف کہ اس نے ہمیں دھوکے سے دیا، یا جو بھی جیسا بھی صورتحال ہوئی کیس کی،
تو وہ آپ اس سے وصول کرنے کے حقدار ہوں گے اس ڈاکومنٹ کے تحت. پرچیزر نام آ گیا, سیلر کا آئی ڈی کارڈ آ گیا. اب یہ جو ایک یہ جو لائن ہے یہ ہر سیل ڈیڈ میں لکھی جاتی ہے کہ فری ویل سے میں نے ایگزیکیوٹ کی, کوئی دباؤ نہیں تھا, یہ ڈیٹ وغیرہ ڈال دی, اس پہ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ دیا, سیلر کا اور نام وغیرہ ڈال دیا. اب یہ جو چیز ہے یہ بیک سائڈ پہ آتی ہے جو رجسٹرڈ ہوتی ہے ڈاکومنٹ. یہ اصل میں جو تحریر ہوتی ہے یہ والی 3-4 لائنیں, یہ سب رجسٹرار خود بیان کرتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اس شخص نے میرے روبرو اتنے دن اس دن کو اتنے بجے پیش کی. لیکن لکھ کے ہم جاتے ہیں تاکہ وہ صرف ڈیٹ کا اندراج کریں, دن ڈالیں اور ٹائم ڈالیں مابین, یعنی کہ یہاں پہ ٹائم آ گیا. یہاں پہ نیچے سگنیچر ہو جائیں گے سیلر کے, سب رجسٹرار مہر لگا دے گا اور تصدیق کر دے گا کہ واقعی میرے روبرو پیش کی گئی. مضمون جو ہے وہ بایا کو پڑھ کر سنایا اور سمجھایا گیا جس کو اس نے درست تسلیم کیا. 2 گواہ ہوں گے معتبری کے اور نام ولیت اور ایڈریس آئی ڈی کارڈ میں ڈال دیے. سگنیچر ہوں گے سیلر کے اور پرچیزر کے, مشتری کے. یہاں پہ مشتری کے نہ بھی کریں لیکن کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ لیکن اگر آپ گفٹ ڈیڈ بنوا رہے ہیں ہبہ نامہ تو اس میں بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کی جو 3 شرائط ہوتی ہیں, آفر یعنی پراپرٹی کو سیل کرنے کی آفر, گفٹ کرنے کی آفر, ڈونی یعنی محوب جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے جی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور ڈیلیوری آف پوزیشن کہ پراپرٹی کا قبضہ بھی ہینڈ اوور کر دیے گا. یہ 3 چیزیں ہوں گی. اب سگنیچر وہ کرے گا جو ڈونی ہے تو تبھی وہ ایکسیپٹ ہوگی, ویلڈ ہوگی ہبہ نامہ. لیکن یہ سیل ڈیڈ ہے, اس میں بھی آپ کروا لیں تو بہتر ہے. اور گواہ شد میں دونوں کے جو ہیں نام آ جائیں گے, ایڈریس آئی ڈی کارڈ نمبر آ جائیں گے, سگنیچر آ جائیں گے. سرٹیفکیٹ ہے یہ ایز اٹ از ٹائپ کرنا ہے, جس میں جب یہ بھی بیک سائڈ پہ پرنٹ ہوتا ہے, اس میں اپنے لکھنا کچھ نہیں ہے. یہ سرکاری جو ہوں گے عملہ وہی اس پہ اندراج کرے گا کہ اس کا ڈاکومنٹ نمبر لگا دے گا, سیل ڈیڈ کا بہی نمبر, بک نمبر, جلد نمبر, یہ تمام چیزیں وہ اس پہ اندراج کر کے آپ کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی کچھ دنوں بعد.